کون کون اپنے والدین کو خوش کرنا چاہتا ہے اور ان کا دل جیتنا چاہتا ہے؟ پیارے معنی ساتھیوں، آج میں آپ کے لیے بہت آسان اور بہت ہی انٹرسٹنگ چھوٹے 10 ٹپس لے کے آئی ہوں، جن سے آپ بھی اپنے والدین کو خوش کر سکتے ہیں، اپنی جنت کی منزل آسان کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی ڈھیروں ڈھیر ان کی دعائیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ چلیے کرنے کے کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے معنی ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، ایمان، عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو پیارے معنی ساتھیوں، آج کی ہم ویڈیو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ماں اور باپ کے رشتے ایسے ہیں کہ جن کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہوتا، لہٰذا اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کر کے ان کے دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ ماں باپ کی ایک دعا ہی انسان کی دنیا و آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہی ہوں جن سے آپ اپنے ماں باپ کا دل جیت سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1، والدین کو وقت دیجیے۔ پیارے معنی ساتھیوں، آج کے دور میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی دلچسپی کے لیے بہت سی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں۔ ویڈیو گیمز، کمپیوٹر، ٹی وی، سوشل میڈیا اور دوستوں کا ایک وسیع حلقہ انہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑتا کہ وہ اپنے والدین کے پاس تھوڑا سا وقت گزار سکیں۔ مگر یاد رکھیں کہ آپ چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں، اپنے والدین کی نظر میں بچے ہی ہیں جو اپنے جگر گوشے کو ہر دم اپنے قریب دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی باقی تمام خدمات سے بڑھ کر جو چیز آپ کے والدین کے لیے نہایت قیمتی ہے، وہ آپ کا ان کے پاس بیٹھنا ہے۔ کوشش کریں کہ یہ بیٹھنا خانہ پوری اور جبر والا نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جیسے دو انتہائی محبت کرنے والے دوست ایک دوسرے کی گفتگو سے لطف اندوز ہوا کرتے ہیں۔ پیارے معنی ساتھیوں، پوائنٹ نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ ان کو مرکزی حیثیت دیجیے۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو انہیں کسی کونے میں چارپائی پر ڈال کر نہ رکھ دیں، بلکہ ان کو ہر معاملے میں مرکزی حیثیت دیں۔ ہر معاملے میں والدین کو محسوس کروائیں کہ گھر کے سارے کام ان کے مشورے ہی سے چل رہے ہیں۔ کچھ یاد ہے آپ کو کہ جب آپ چھوٹے تھے اور اپنے والدین کی کوئی بھاری چیز اٹھانے میں مدد کرتے تھے تو وہ آپ کا دل رکھنے کے لیے آپ کو یہی احساس دلاتے تھے کہ وزن تو دراصل آپ ہی نے اٹھایا ہوا ہے، بس یہی قرضہ اب واپس لوٹانے کا وقت ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 دیکھتے ہیں۔ اکتاہٹ اور بیزاری کے اظہار سے پرہیز کیجیے۔ پیارے معنی ساتھیوں، عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی یادداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے جب آپ کے والد یا والدہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو کہ آپ ان کی زبانی کئی بار سن چکے ہوں، تو بیزاری کے اظہار کے بجائے ایسی دلچسپی اور غور سے سنیں جیسے وہ واقعہ آپ پہلی بار سن رہے ہیں۔ جب وہ بات کریں تو ان کی بات درمیان میں نہ کاٹیں، یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور یہ چیز ان کے اندر احساس کمتری پیدا کر دے گی۔ پوائنٹ نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ ان کے سامنے وہ چیزیں نہ کھائیں جن سے ڈاکٹرز نے انہیں پرہیز کرنے کا کہا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر بڑی عمر میں اکثر افراد کو شوگر ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ ان کے سامنے میٹھی چیزیں لائک لب شیریں ہوتی ہے، ربڑی، آئس کریم وغیرہ، ایسی چیزیں جو نفس کو بہت زیادہ بھاتی ہیں، ہرگز نہ کھائیں۔ اسی طرح مزید دیکھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، جب گھر میں کوئی چیز جیسے پھل فروٹ وغیرہ لائیں تو امی کو دیجیے کہ امی جان آپ ہی تقسیم کیجیے سب میں۔ اسی طرح مثلاً اگر قربانی کی گئی ہے تو والد محترم کو کہیے نا کہ ابو جان آپ بتائیے کس طرح حصے نکالنے ہیں اور کس کس کو دینے ہیں۔ بازار جاتے وقت ان سے معلوم کر لیں کہ انہیں کوئی چیز چاہیے تو نہیں، یہ چیز ان کو بہت زیادہ خوش کر دے گی۔ پوائنٹ نمبر 6 دیکھتے ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک یا کسی دوسرے شہر میں رہتے ہوں تو جب گھر پر فون کریں تو پہلے والدین سے بات کریں، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں سے۔ اسی طرح جب آپ سامان کا بیگ بیرون ملک سے لائیں تو والدین کے سامنے کھولیں کہ تجسس تو ان کے اندر بھی بچوں والا ہی ہوتا ہے، بس وہ اظہار نہیں کرتے۔ والدین کا کوئی ذریعہ آمدن نہ ہو
تو اپنی گنجائش کے مطابق ان کا جیب خرچ مقرر کر دیں، بالکل اسی طرح جیسے بچپن میں وہ آپ کو جیب خرچ دیا کرتے تھے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں خرچ کریں۔ پیارے معنی ساتھیوں، پوائنٹ نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ جب اپنی فیملی کو آپ گھمانے پھرانے کے لیے کسی مقام پر لے جائیں تو والدین کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ان کو گھر پر چھوڑ کر جانا انتہائی برا عمل ہے۔ ہاں، اگر خود ہی نہ وہ کسی دن جانا چاہیں تو پھر مضائقہ نہیں۔ ان کے سامنے ہمیشہ امید کی باتیں کریں، مایوسی والی باتیں، بری خبریں اور واقعات جن کا ان سے کوئی تعلق ہی نہ ہو ذکر کرنا ان کی صحت پر برے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 8 دیکھتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں نفرت والی باتوں سے اجتناب کیجیے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے سامنے اپنے سگے بھائی یا بہن کی برائی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ والدین دل رکھنے کی خاطر ہاں میں ہاں ملائیں، مگر یہ چیز ان کو بہت تکلیف دیتی ہے اور انہیں رنجیدہ کر دیتی ہے۔ اس لیے پیارے معنی ساتھیوں، یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے باقی رشتے مطلبی ہو سکتے ہیں، مگر والدین کا رشتہ اپنی اولاد کے لیے بے لوث ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہمیشہ آپس میں اتفاق و محبت سے رہے۔ دنیا کا کوئی بھی ماں باپ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ان کی اولاد آپس میں لڑے یا تفرقے کی شکار ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 9 دیکھتے ہیں۔ گھر میں کسی تنازع کی صورت میں آپ فریق نہ بنیں۔ تنازع آپ کے والدین کا آپس میں بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے والدین اور آپ کی بیوی کے درمیان بھی۔ ایسی صورت میں آپ نے جج بن کر فیصلہ نہیں کرنا، بلکہ حکمت کے ساتھ معاملے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ اب پوائنٹ نمبر 10 دیکھتے ہیں۔ ادب و احترام کیجیے۔ ان کے سامنے اپنی آواز پست رکھیں اور گفتگو میں ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جو ان کے مرتبے کے مطابق نہ ہوں۔ کبھی انہیں یوں نہ بولیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ جملہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اولاد کی زندگی والدین کے سبب ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے ان کی محنتوں اور قربانیوں کا تذکرہ کریں۔ اور پیارے معنی ساتھیوں، اینڈ پہ میں صرف یہی کہوں گی، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں وہ ان کے لیے ہر نماز میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے اور ان پر اس طرح رحم فرمائے جس طرح انہوں نے بچپن کی بے بس زندگی کے دوران ان پر رحم کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد محترم کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور میری والدہ کا سایہ میرے سر پہ ہمیشہ قائم رکھے اور انہیں کسی کی بھی محتاجی نہ دے، انہیں صحت، ایمان، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آپ نے ان سب ٹپس میں سے کس پہ عمل کیا مجھے کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، اور اگر آپ کے مائنڈ میں ان ٹپس کے علاوہ بھی کوئی ٹپ ہے تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھیں اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے آخرت کی منازل آسان فرما دیں اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ Subscribe Islamic Corner and press bell icon.